السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے اور سوال بڑا اہم محسوس ہوتا ہے، اس لیے سوچا کہ اس پر ویڈیو بنائی جائے۔ حالانکہ اس نے واٹس ایپ پر پرسنل میں سوال پوچھا، میں نے جواب نہیں دیا۔ وہ ظاہری بات ہے، ویڈیوز ہمارے چینل پر سنتا ہے تو سوچا کہ اس کو بھی جواب مل جائے گا، اور لوگوں کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے سوالات غیر مقلدین اکثر کیا کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں اس کے جواب دینے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ سوال بڑا اہم پوچھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، آپ اکثر کہتے ہو کہ بھئی بیچارے سادہ لوگ جو اتنا جانتے نہیں ہیں، علم والے نہیں ہیں، ان کو یہ گمراہ کر کے غیر مقلد بناتے ہیں، لیکن آپ کے علماء، حنفی علماء جو ہے وہ غیر مقلد بنے ہیں، اہل حدیث بنے ہیں، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ یعنی کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے علماء ہو رہے ہیں، آپ تو کہتے ہیں سادہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ کے علماء کیوں آ رہے ہیں اگر یہ دھوکہ دیتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں، یہ تو بالکل کنفرم بات ہے کہ ان کا طریقہ واردات جو ہے، دھوکہ دینے کا طریقہ ہے، وہ سادہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا ہے۔ ایسے لوگوں کو جا کر تلاش کریں گے جن کے پاس جوابات نہیں ہوں گے، یا وہ بیچارے ان کے وسوسوں کا شکار بن جائیں گے، ان پر ہی محنت کرتے غیر مقلدین۔ اس میں کچھ شک نہیں، کوئی شک نہیں اس میں۔ ابھی قریب میں جو ہم عمرہ کر کے آئے تو ہمارے ساتھ اور بھی علاقے کے لوگ تھے، ان میں اس طرح کے علماء لوگ نہیں تھے، یا اس چیز کے وہ واقف نہیں تھے۔ ان کے پاس ہمارے علاقے جو غیر مقلدین، ظاہری بات ہے علاقے والے ہی تو ملنے آتے ہیں، مبارکباد، اس طرح یہ ایک رواج ہے علاقے کا، تو غیر مقلدین بھی آتے ہیں۔ جب آتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں، مجھے نہیں لیکن اور جو سادہ لوگ گئے ان سے پوچھتے ہیں، دیکھیں بھائی وہاں نماز کیسے پڑھی جا رہی تھی، وہاں کس مسلک کے تھے؟ اچھا، یہاں ایک زبردست دھوکہ دیکھیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ سادہ لوگوں کو دھوکہ دیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ وہاں تو آپ کے خلاف یہ کام پایا جا رہا تھا، جب آپ پکی بات کہہ دیں گے نا، وہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ تو بات واقعی وہاں اس طرح کی ہے جو ہمارے خلاف ہے، اس وقت کیا کہیں گے؟ ہمارے لیے حرمین کے ائمہ حجت نہیں ہیں، یہ بات کہیں گے۔ ہمارے لیے ائمہ حرمین کیا طریقہ کار ہمارے لیے حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ جب بھائی آپ کے لیے وہ چیز حجت نہیں، دلیل نہیں، تو پھر لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہی بات بتا رہی ہے کہ دھوکہ دینے کے لیے تو پوچھتے ہو نا۔ جب آپ کے لیے ان کی بات حجت نہیں، ان کا عمل حجت نہیں، تو ان کا عمل دکھا کر یہ سمجھانا کہ دیکھیں بھئی وہ آمین اونچی کہتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، یہ کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دینا کہ وہ ہمارے والے ہیں وہاں، تو دھوکہ تو ہے نا۔ تو یہی تو چیز ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارے بھی پاس وہ ہمارے لوگوں کا ایک ہمارے ماسٹر صاحب تھے، اس نے بڑا زبردست جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ والے وہاں ہم نے دیکھے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہو گئی؟ اس نے کہا بھئی ہم نے دیکھا، ان کا طریقہ کار بالکل ہی مختلف ہے، ان میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس نے ساری چیزیں گن کر بتائیں۔ جمعے کے دن تو 2 اذانیں دیتے ہیں، آپ مانتے نہیں ہو۔ وہ نماز جنازہ سری پڑھتے ہیں، آپ ہمارے علاقے میں بڑی اونچی آواز پر وہ بہت دیر تک نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور پھر یہ تانا دیتے ہیں کہ احناف چھوٹی تھوڑی مقدار میں نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس کی کیا مغفرت ہوگی؟ ہمارے تو بہت دیر تک مغفرت مانگتے رہتے ہیں۔ اب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں تو بالکل ہی مختصر نماز جنازہ پڑھائی جا رہی۔ اب وہ تو اس سلسلے میں یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے، بالکل یہ سچی بات ہے کہ وہ سادہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ سوال جو پوچھ رہا ہے بھائی صاحب، بہت بڑا اہم سوال ہے کہ بھائی پھر حنفی علماء وہ کیوں غیر مقلدین بنے ہیں یا اہل حدیث بنے؟ دیکھیں، اس میں ہم 2 طرح کے جوابات دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حنفی علماء کیوں بنے ہیں، غیر مقلد کیوں بنے ہیں، یا اہل حدیث کیوں بنے ہیں، تو ہم غیر مقلدین سے پوچھیں گے کہ بھی آپ میں کثیر تعداد میں علماء کی ایک لسٹ بنی ہوئی ہے جو اکثر شیعہ بن جاتے ہیں، اور بھی گمراہ طریقہ اختیاری سر انجینئر علی مرزا ہیں، یہ بھی پہلے پتہ نہیں کون تھے، حنفی تھے، بریلوی حنفی تھے، کیا تھے، اس کے بعد غیر مقلد بنے، پھر اس نے اپنا ایک گروہ اختیار کر لیا، وہ بھی اس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک قسم کا شیعہ ہے وہ، بہرحال۔ اور اس کے جو بدی الدین شاہ راشدی کا شاگرد خاص، اس کے متعلق ہماری ویڈیو آئی تھی، وہ شیعہ بن گیا۔ بہت سارے، یہ خود وحید الزماں کو مانتے ہیں، وہ بھی آخر میں شیعہ بن گیا۔ ان کی کثیر تعداد میں علماء ایسے ملتے شیعہ بن جاتے ہیں، پتہ نہیں قادیانی بن جاتے ہیں، کیا بن جاتے ہیں۔ اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ آپ کے علماء کیوں بنے، جبکہ انہوں نے حق دیکھ لیا، آپ کے کہنے کے مطابق انہوں نے حق دیکھ لیا، اس کے باوجود کیوں بنے؟ تو اس وقت ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟
غیر مقلد دیکھیں بھائی، یہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا، اس کو گمراہ کہیں گے نا بھائی یہ گمراہ ہو گیا، یہ راہ حق سے بھٹک گیا، وہ کہیں گے بھائی یہ گمراہ ہو گیا۔ تو بھائی ہم نے کب کہا کہ جو ہے نا کوئی بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا؟ علماء احناف نے، علماء حق، علماء دیوبند نے کبھی یہ کہا ہو کہ کوئی بندہ اس پر بھائی مہر لگ چکی ہے اب یہ گمراہ نہیں ہو سکتا؟ تو جب آپ خود کہتے ہو کہ فلاں ہمارا گمراہ ہو گیا، تو اوروں کے بھی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ تو کسی کا گمراہ ہو جانا، یہ تو کوئی اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، بندہ گمراہ ہو سکتا ہے، یہ بات ہو گئی۔ اب دوسرا جواب یہ کہ یہ کہنا کہ بھی وہ علماء ہیں، یہ بھی معلوم نہیں کہ علماء ہیں یا نہیں۔ بہت سارے اکثر اگر ہم دیکھتے ہیں ان کو، پہلے جب علماء نہیں ہوتے یہ آ کر علماء کہتے ہیں، کیونکہ غیر مقلدین کے نزدیک بس جو رفع الیدین کرتا ہے وہ اس کو عالمی ٹھہرا لیتے ہیں۔ بلکہ ایک ہماری ویڈیو موجود ہے، اس میں سبطین شاہ نقوی کہتے ہیں کسی مدرسے قریب ہی نہ گزرا ہو، بس اہل حدیث ہو، بس بہت کچھ ہے۔ بہرحال اس بات کو چھوڑتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ کسی نہ کسی طرح اگر ہوئے ہیں تو کسی لالچ کی وجہ سے، کسی غرض کی وجہ سے غیر مقلد بنے ہوں گے۔ آپ کہیں گے بھئی یہ آپ نے عجیب بات کہہ دی ہے، یہ آپ کس طرح یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ دیکھیں بات واضح اور کھلی بات ہے، وہ یہ کہ جو بھی غیر مقلد بنتا ہے وہ جب اعلان کرتا ہے غیر مقلد کا، اس وقت یہ کہتا ہے کہ میں تقلید کو چھوڑ کر میں تحقیق پر آ گیا ہوں، میں نے تحقیق کی ہے، میں نے تقلید چھوڑ دی، تقلید کو رد کر دیا ہے، کسی امام کی پیروی، کسی امام کی تقلید کو ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ یہی بات کہتا ہے نا، اعلان تو یہی ہوتا ہے۔ اب آج تک کسی غیر مقلد نے، یہ جو نئے ہوئے ہیں وہ تو چھوڑیں، پہلے جو یعنی پیدائشی غیر مقلد کوئی ہو نا، آج تک ہمارے علماء بہت پہلے سے یہی سوال دہراتے آ رہے ہیں۔ مولانا محمد امین صفدر اوقاری صاحب، مولانا محمد اسماعیل محمدی صاحب آج بھی جو موجود ہیں وہ یہی سوال دہراتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے تقلید چھوڑ دی، تحقیق پر آگے ہو، صرف 2 رکعت نماز کے مسائل کے ساتھ 2 رکعت نماز بغیر تقلید کیے، اپنے دعوے کے مطابق جو آپ اصول بتائے، صرف قرآن و حدیث، اس سے دکھا دیں کہ ہم مان لیں گے واقعی آپ تحقیق پر آ گئے ہو، آپ کو اب تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بھی ایسا نہیں آیا جس نے دعویٰ کیا ہو۔ اب جب خود دعویٰ یہی کر رہا ہے میں نے تقلید چھوڑ دی ہے، وہ 2 رکعت نماز بھی نہیں ثابت کر سکتا، تو مجھے بتائیں کسی غرض کی وجہ سے ہوا نا؟ اندھا تو نہیں ہے، پاگل تو نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں کہ بھئی میں تقلید میں نے چھوڑ دی ہے، اور تقلید کے بغیر جو اس کے اصول بتا رہے ہیں صرف قرآن سے، اس سے صرف 2 رکعت نماز اپنے مسائل کے ساتھ نہیں دکھا سکتا، تو آپ بتائیں اندھا تو نہیں ہے نا؟ وہ کسی وجہ سے ہوا ہے، کسی غرض کی وجہ سے ہوا ہے، کسی لالچ کی وجہ سے ہوا ہے، اور بہت سارے سے ظاہر ہوئے ہیں جو یعنی وہ لالچ کی وجہ سے ہوئے۔ تو یہ تو چیز کھلی ہے، بات کھلی، وہ اس چیز کو ثابت ہی نہیں کر سکتے، تو بات یہاں بالکل ہی واضح ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس چیز کو پھر خود غیر مقلدین کے علماء نے، ابھی یہ جو صالح فوزان کا نام لیتے ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ عامی کے لیے تقلید ضروری ہے، عامی ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید کر لے۔ پھر یہی سوال ان کے ایک ہیں، کیا نام ہے، مقصود الحسن میرے خیال ہے، ان سے پوچھا گیا کہ صالح بن فوزان نے کیا یہ درست کہا؟ اس نے کہا بالکل ہی درست کہا، میں اس کو 100% مانتا ہوں۔ کیوں کہا کہ بھائی تقلید کے بغیر تو گمراہ ہو جائے گا، کسی کی نہ کرے گا تو خود تحقیق کرے گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر اسحاق جعلی ان کا، اس نے خود مانا کہ تقلید کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، بس یہ لوگوں کو نام سے نفرت ہو گئی۔ تو ناظرین یہاں یہ جواب ان کو، ایک تو یہ کہ آپ کے بھی علماء بہت سارے گمراہ ہوئے ہیں، آپ یہ کہتے ہو یہ آپ کے علماء جو ہے نا وہ شیعہ ہو گئے، آپ یہی کہ گمراہ ہو گئے، تو گمراہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ علماء ہیں بھی نہیں، جس کا آپ نام لیتے ہیں کوئی اتنا بڑا تو نام نظر نہیں آتا، ویسے ہی کوئی داڑھی رکھی ہوئی ٹوپی پہنی وہ تو عالم نہیں بنتا۔ تیسری بات یہ کہ جو بھی اگر آتا ہے تو یہی دعویٰ کرتا ہے، اور اس دعویٰ پر خود کیا جو نیا ہوا وہ تو کیا پہلے پرانے بھی اس چیز کو نہیں ثابت کر سکے۔ 2 رکعت نماز بھی غیر مقلدین آج تک اپنے اصولوں کے مطابق ثابت نہیں کر سکے، 2 رکعت نماز کے مسائل۔ تو ناظرین یہاں بھی ایک قسم کا صرف دھوکہ ہے، بات واضح ہے۔ ایسی ایک چیز ہے کہ اسے مانے بغیر چارہ کار بھی نہیں، مان بھی رہے ہیں، وہی کام بھی کرتے ہیں، لیکن صرف لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تقلید کے مخالف ہیں، تقلید نہیں کرتے، اور اس کو ہم دھوکہ نہ کہیں۔ اب آپ ایک چیز کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم اس طرح نہیں کرتے، تو یہ دھوکہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو ناظرین یہی غیر مقلدین دھوکہ ہے، اور یہ بھائی اس نے جو سوال کیا اس کا جواب بڑی آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔